نمبر 72 73 74 75 76 77 اور 78۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ حور، بڑی آنکھوں والی حوریں، مقصورات، جو با پردہ ہیں، فی الخیام، خیموں میں۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن، نہیں چھوا ہے ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، نیک لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف خضری، سبز رنگ کے قالینوں پر، وعبقری حسان، اور خوبصورت نرم و گداز بستروں پر۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، ذی الجلال، جو بڑا بزرگی والا، والاکرام، اور بہت بڑی عزت والا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی جن دو جنتوں کا کل ذکر آپ نے پڑھا، ان کی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جو با پردہ خیموں میں ہیں۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے، مقصورات اور خیام۔ مقصورات کا مطلب کیا ہے کہ وہ با پردہ، مطلب یہ ہے کہ وہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائیں، راستوں میں پھرنے والی نہیں ہوں گی، اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنے خیموں میں معصور رہیں گی، اور وہ کیا ہوں گی؟ شوقین پسند نہیں ہوں گی، پھرنے والی نہیں، بلکہ باوقار طریقے سے اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے محلات میں رہنے والی ہوں گی۔ مقصورات کا معنی یہ ہے۔ فی الخیام، اور خیمے سے معنی کیا ہے؟ خیمے کا ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے، وہ گھر جو ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ خیمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی عز و جل ہر موٹی آنکھ والی حسین و جمیل عورت کو ایک خیمہ عطا فرمائے گا، حور کو۔ اس خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے ہر روز اللہ کی جانب سے نئے نئے تحائف آئیں گے، اور وہ تحائف اس سے پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ وہ اترانے والی نہیں ہوں گی، تکبر کرنے والی نہیں ہوں گی، اپنے شوہروں کی نافرمان نہیں ہوں گی۔ یہ خیام کے معنی، اپنے شوہروں کی نافرمان نہیں ہوں گی، اور ان کے جسم اور بو سے بدبو نہیں آئے گی۔ یہ خیام کے سارے معنی اس میں شامل ہیں۔
اب اللہ فرماتا ہے بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ لم یطمثہن انس، انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا تک نہیں ہے، باپردہ ہیں، خیموں میں ہیں، موجود ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا کی کوئی عورت جنتی شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یہ حور جو اسے جنت میں ملنی ہے وہ وہاں جنت سے کہتی ہے اے بد نصیبہ، یہ تو تیرے پاس عارضی ہے، پھر تو میرے پاس ہمیشہ آنے والا ہے، اور میں اس کو کبھی ناراض نہیں کروں گی اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گی۔ تو کتنی بد نصیبہ ہے کہ جو اس کو ناراض کر رہی ہے۔ موجود ہیں، جنت میں ہیں، لیکن کسی نے آج تک نہ انہیں چھوا، نہ سوائے ان کے شوہر کے کوئی اور چھوئے گا، نہ اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ جن نے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ متقین، اہل تقوی تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، علی رف رفن، رف رف انتہائی قیمتی کپڑا، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ قالین ہو، چاہے وہ غالیچہ ہو، اس کو عربی زبان میں جو سبز رنگ کا ہو اسے رف رف خضر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ معراج کی رات پڑھتے ہیں نا کہ حضور براق سے اترے اور رف رف پر چڑھ گئے، تو رف رف بھی کیا تھا؟ سبز رنگ کا قالین تھا، انتہائی مہنگا قیمتی خوبصورت سبز رنگ کا قالین تھا، جس پر میرے آقا تشریف فرما ہوئے، اور وہ قالین اسی طرح سفر کرنے لگا جس طرح جناب سلیمان کا تخت کیا کرتا تھا، اور وہ اوپر کی طرف چڑھا۔ تو یہاں بھی رف رفن خضرن کا معنی یہی ہے کہ وہ سبز قالین بچھے ہوں گے، انتہائی مہنگے اور قیمتی غالیچے ہوں گے، ان پر اہل تقوی تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وَأَبْقَرِيٍّ، اور ابقر یہ اصل میں کسی بھی خوبصورت ترین غیر معمولی جو حسین چیز ہو اس کو ابقر عربی زبان میں کہتے ہیں۔ پھر اہل عرب کی اصطلاح میں ابقر آ گیا، اس مقام کو کہنے لگے جہاں اہل عرب کا خیال تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ پھر اہل عرب نے اس کو دقیق غیر معمولی حسین چیز میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر اہل عرب قبیلے کے سردار کو بھی ابقر کہتے تھے، اور جب کسی انسان کے ہاتھ سے کوئی غیر معمولی ایسا کام ہوتا تھا کہ جس کو عام لوگ دشوار سمجھتے تھے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، تو پھر اہل عرب اپنی اصطلاح میں کہتے تھے یہ کسی ابقری نے کیا ہے، یعنی کرنے والا بھی کوئی غیر معمولی انسان ہے جس نے یہ غیر معمولی کام کیا۔ اب قرآن کریم نے بھی ابقر جنت کے بستر کی عظمت میں ابقر کا لفظ بولا کہ ابقرین، وہ غیر معمولی حسان حسین ہوگا، یعنی تم حسن کے جتنے تصور اپنے ذہن میں لا سکتے ہو جنت کا بستر اس سے زیادہ حسین ہوگا، جس پر اہل تقوی تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھوڑو۔ تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، بڑا برکت والا۔ اب یہاں اس سورہ پاک کا نتیجہ اخذ کیجئے، جہاں دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کو کہاں ختم کیا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہاں ختم کیا۔ اب جب اخروی نعمتوں کا اختتام ہونے لگا تو کہا تبارک اسم ربک۔ اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس نام کی طرف جس نام سے اس سورہ کو شروع کیا گیا، رحمان۔ کہا یہ رحمان نام بڑا برکت والا ہے۔ کیوں برکت والا ہے؟
تم دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے دنیاوی کتنی آسائشیں بنائی ہیں، میوے، پھل، صحت، جسم، تندرستی، آسمان کو سائباں، زمین کو بچھونا بچایا، پھر زمین سے کئی طرح کے تمہارے لیے غذا کے اہتمام کیے، پھر کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ پھر دیکھو اتنی نعمتیں دینے کے بعد اس نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت میزبانی تیار کر رکھی ہے۔ تبارک اسم ربک، کیوں؟ یہ تمہارے اس رب کی جانب سے ہے جس کا نام رحمان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو، یہ سب کچھ اس نے اپنی رحمت کے تقاضوں سے کیا ہے، تمہارے استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے کہ تم اس کے مستحق ہو، اس بنیاد پر نہیں ہے، استحقاق کی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف اس نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ تو حضور پھر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو بھی جائے گا رب کے فضل سے جائے گا، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، کوئی استحقاق سے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ کہے کہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں تو میں جنت کا مستحق ہوں، کہا نہیں، وہ رحمان اپنی رحمت کے تقاضوں سے جنت میں بھیجے گا۔ رحمت کے تقاضوں سے ہی ماں کے رحم میں پالتا ہے، رحمت کے تقاضوں سے ہی دنیا میں لاتا ہے، رحمت کے تقاضوں سے ہی ہمیں دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، وہ اپنی شان رحمت سے ہی ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھتا ہے، اور پھر آخرت میں اس نے جو ہمارے لیے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں وہ اسی نام کے صدقے، رحمان نام کے صدقے۔ اس لیے فرمایا تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت، بڑا بابرکت ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اس نام میں بڑی برکتیں ہیں، رحمان میں فرمایا یہ بڑا برکتوں والا نام۔ کون رب؟ ذل جلال، جو بڑی بزرگی والا، اتنی بڑی بزرگی کوئی اس سے اوپر نہیں ہے، سب اس سے نیچے، ذل جلال ہے وہ، بزرگی والا، والاکرام، اور ساری عزتوں کا مالک وہی ہے۔ جس کسی کو بھی عزت دنیا ملے، دین ملے، اخروی ملے گی، وہ سب اس کی عطا سے ملے گی، وہی عزتیں عطا کرنے والا ہے، کوئی اور عزتیں عطا کرنے والا نہیں ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے اور وہی بزرگیوں کا مالک ہے، وہی تقسیم فرماتا ہے، اسی نے اپنے کرم سے جس کو دیا جو دیا۔ تو اس لیے اس سورہ کا اختتام اس بات پر کیا کہ اتنی نعمتوں کا جو تذکرہ تم نے سورہ رحمان میں پڑھا، اس کا سارا کمال اللہ کے اس نام کی برکت سے ہے جس کا نام رحمان ہے۔ الرحمن جہاں سے سورت کو شروع کیا، کہا یہ اس نام کا کمال ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے تقاضوں سے اتنی نعمتوں کا ذکر تمہارے لیے کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت میزبانی تیار کر کے رکھی ہے اور دنیا میں کتنی نعمتیں فرمائی۔ اس لیے فرمایا تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت، بڑا بابرکت نام ہے، ذل جلال والاکرام، جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے۔ اللہ سے دعا